بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ ابھی میں نماز میں تلاوت سن رہا تھا تو میں نے سنا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک دم میرے اندر جا کے یہ آیت لگی۔ اس آیت کا معنی یہی ہے کہ مولا جب عبادت تیری تو پھر در کسی اور کا تو نہیں، جب بندگی تیری تو پھر در بھی تیرا، اور دوسرے لفظوں میں جب مولا مزدوری تیری تو اجرت بھی تو دے۔ لیکن اس میں جو خاص ہمارے لیے ایک پیغام ہے وہ ہے نعبدو کا، صرف نستعین نہیں ہے، دونوں کو اکٹھا کیا۔ پہلے ہٹی، پھر کھٹی، اور بعضوں کا چٹی۔ پہلے دکان، پرانے وقتوں کی بات ہے نا، پہلے ہٹی دکان کو کہتے ہیں نا، پھر کھٹی، اچھا پہلے چٹی، یعنی جو کچھ ہے لگا دے، گھر پھونک تماشا دیکھ، پھر ہٹی اور پھر کھٹی۔ اور یہی سورۃ فاتحہ میں اللہ نے بتا دیا، نعبدو کے ساتھ نستعین کو جوڑا ہے۔ مزدوری کر، نعبدو عبادت کر میری، چاہے وہ روزے کے نام پہ، جاگنے کے نام پہ، مجھ سے مانگنے کے نام پہ، گھر بار کو چھوڑنے کے نام پہ، اللہ کے لیے بکنے کے نام پہ، دھکے کھانے کے نام پہ، ٹھوکریں کھانے کے نام پہ، نعبدو میری مزدوری کر، میری عبادت کر۔ پھر نستعین، پھر میری مدد تجھے ملے گی، اور میری مدد تو آنکھوں سے دیکھے گا۔ چاہے وہ وظیفے میں کر مزدوری، 11 دفعہ یا حافظ یا سلام پڑھ لے، نماز فرض کے بعد انمول خزانہ پڑھ لے، 3 تسبیحات کر لے، ہر وقت بوضو رہے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی تسبیح نعبدو ہے۔ اللہ نے نستعین کہتے ہیں اس کی مدد کو، استعانت، اس کی مدد، اس کو کس سے جوڑا ہے؟ نعبدو کے ساتھ۔ اور روزی کو جوڑا ہے اپنا ہٹی کے ساتھ، کھٹی کو جوڑا ہے ہٹی کے ساتھ۔ یعنی اگر ہٹی ہے تو کھٹی ہے، کمائی ہے، اگر ہٹی نہیں ہے تو کمائی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے کھٹی کو ہٹی کے ساتھ جوڑا ہے، اس طرح نستعین کو جوڑا ہے نعبدو کے ساتھ۔ تسبیح خانہ پوری سورۃ فاتحہ کی ترتیب سے چلنے کی کوشش کر رہا، میں نہیں کہتا چل رہا، میں کسی چیز کے دعوے نہیں کرتا رہتا، تسبیح خانہ پوری ترتیب نبوت سے چلنے کی کوشش کر رہا۔ وہ کیا ہے؟ پہلے لگا پھر کما۔ ایک یہ ہے پیر صاحب ایسے آئیں، آگے ایک ٹوکرا پڑا ہو نوٹوں کا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے پاکستان کی ایک جگہ ہے، میں نام نہیں لیتا، اس دور میں 100 کا نوٹ، رتا نوٹ، لال نوٹ جو تھا، اس کی ایک مزہ تھا، اس کی ایک چس تھی، اس کی ایک طاقت تھی۔ انہیں کہا جو 10 روپے دیتا تو ایسے کر دیتے، وہ پیر صاحب کے سامنے ایسے کچھ ایسے کر دیتے، جو 50 روپے دیتا اس کو ایسے تھپی دیتے، اور جو 100 روپے دیتا ادھر آؤ، اس کو ایسے پکڑ کے نا، اور جو دیتا 50 روپے ایسے دیتے، اور جو 10 روپے اس نے مجھے باقاعدہ کر کے دکھایا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے سمجھا یہ بھی پیر وہی ہے، ٹوکرا پڑا ہوگا نوٹوں کا، اور جو جس طرح دے گا اس کے تھپکی ملے گی۔ کہنے لگا یہ پیر تو تسبیحاں پکڑواتا ہے، اپنی مار کے آپ کھا۔
ٹھیک نا؟ اپنی مار کے آپ کھا، یہ کیسا پیر ہے؟ اس کو چاہیے تعویذ دے، تھپکی دے، جو لینا دینا ہے کر لے۔ یہ کہتے ہیں نا، جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوئے نذرانے، شکرانے، ہدیے، گفٹ وغیرہ کی کہانی نہیں، نہ صندوقچی ہے، نہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنی مار کے کھا، 27 دفعہ پڑھ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عمل کر۔ اور سچ بتاؤں یہی ترتیب نبوی ہے۔ میرے مدینے والی کی زندگی میں ایک دفعہ مجھے کوئی ثابت کر کے دے دے اس طرح آیا ہو اور آپ نے تھپکی دیو کہا جو تو کامیاب ہے، رب کعبہ کی قسم نہ میرے مدینے والی کی زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے۔ جو ایسا کر رہے ہیں ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، مجھ سے سارے اچھے نیک مخلص ہیں، جو ایسا کر رہے ہیں میں انہیں بھی غلط نہیں کہتا، ان کی اس بات میں کوئی خیر ہوگی مجھے سمجھ نہیں آئی، پر میری مدینے والے کی زندگی میں ایک دفعہ یہ چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ایک بندے نے آقا کی خدمت کی اور جی بھر کے کی، میرے مدینے والے نے پوچھا خوش ہو کے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں آج سخی موجوں پہ ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور اس کا اب مانگنا بھی سنے اور میرے آقا کا دینا بھی سنے۔ ذرا غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے جاگ کے، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا آقا جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کی معیت، آپ کا ساتھ۔ آقا نے جواب کیا دیا؟ یہ نہیں فرمایا زندہ باد ہو گیا، نہیں فرمایا، اور اگر فرما دیتے تو ہو جاتا، یہ ہاں ہاں ہو گیا، ہو نہ جاتا، بلکہ میرے ہو جاتے میں میرا ایمان کمزور ہے، میں نے لفظ کہا ہے ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہو گیا۔ اماں کہے چھلانگ لگا دے چھت سے، اگر لگا دیا خودکشی ہوگی، ابا کہے لگا دے خودکشی ہوگی، استاد کہے لگا دے خودکشی ہوگی، اگر میرے آقا مدینے والا فرما دے تو شہادت ہوگی۔ ہاں حضور نے فرما دے پھر شہادت ہے۔ تو میرے آقا نے اسے کیا جواب دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آقا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ جواب بھی کیسا سوچ کے دیا، دنیا مانگ لیتا، دولت مانگ لیتا، رزق مانگ لیتا، اور کچھ ایسے ہیں انہوں نے مانگا اور ان کو دولت دنیا مل گئی، کچھ ایسے ہیں آپ نے فرمایا ان کی زندگی بھر بال کالے رہے، کچھ ایسے ہیں آپ نے فرمایا ان کی عمریں بہت لمبی ہوئیں اور بڑھاپے کا آثار بھی نہیں، جوانی ہی جوانی۔ پر اس کلندر نے، اس درویش نے مانگا تو کیا مانگا؟ آقا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب حضور میرے آقا تاجدار مدینہ کا جواب سنیے، آپ نے کیا فرمایا؟ سجدوں کی کثرت سے میرا ساتھ دینا۔ واہ واہ، جاؤ تو کامیاب ہے۔ نہیں، کیا فرمایا؟ سجدوں کی کثرت سے میرا ساتھ دینا، یعنی آج کے بعد تیری عبادت، تیری ایاک نعبدو بڑھ جائے، تیری ایاک نعبدو بڑھ جائے، نعبدو عبادت بڑھ جائے، تسبیح بڑھ جائے، حلال حرام کی احتیاط بڑھ جائے، تیرے سجدے، تیری بندگی، تیرے اعمال، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، بھکاری بننا، محتاج بننا، یہ بڑھ جائے، بڑھ جائے۔ زندگی بھر خدمت کرتے کرتے نبوت کی محبتیں اور نبوت کی عطائیں موجوں پہ ہیں، اور فرما رہے مانگ کیا مانگتا ہے، اور اس نے مانگا بھی تو جنت مانگی، اور جنت مانگنے کے بعد بھی فرمایا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرتے رہنا۔ میں تو ایک بات یہاں تک کہا کرتا ہوں، اسلام کے نظام میں چھٹی نہیں، عید کے دن نماز ایک اور بڑھ جاتی ہے۔ عجیب ہے۔ اچھا جتنے مذہبوں کی عید ہے اس میں کھلی کہانی ہے، ہلا گلا ہے، کھاؤ پیو، موج اڑاؤ، رنگ میلے ہیں، اور میری عید میں نماز ایک اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا مولا تو فجر تو چلو تھوڑا سا ادھر ادھر کر دے، تھکے آ رہے ہیں، چلو رات رمضان کی
सुकून से सोएं, सुबह सेरी उठने का फिक्र नहीं ना। फजर भी लाजिम है और फजर के बाद जल्दी करो, तैयारी करो, हल्की बल्कि जो चीज़ मुयस्सर हो, जो कपड़े मुयस्सर हो, नए पहनना ज़रूरी नहीं, साफ पहनना ज़रूरी है। ये हमने रीत रिवायत गलत निकाली है कि नए कपड़े हों, नए पहनना ज़रूरी नहीं, साफ सुथरे कपड़े, जो तुझे अच्छे हों, खुशबू लगा के तरो, जो तो मुयस्सर हो, आ जा अब ईद के लिए। हमारी तो ईद के दिन भी छुट्टी नहीं है, हमारी तो ईद के दिन भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि उसने नस्ताइन को नाबुदू के साथ जोड़ा है। मेरी इबादत कर फिर मजदूरी दूंगा, उसूल है। मेहनत करने के बाद मजदूरी मिलती है या ऐसे मिल जाती है, और जो मजदूरी मेहनत करने के बाद मिलती है वो मजदूरी ही होती है। मुफ्त के खाबे ज्यादा अरसा नहीं चलते, या बंद हो जाते हैं या बंदे का मिजाज खराब हो जाता है, उसका मिजाज बिगड़ जाता है। हर नमाज की हर रकत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मुझे आपको मैसेज मिल रहा है, पैगाम मिल रहा है। अकेली दुआएं बहुत हैं, किसी दरवेश की दुआओं में बड़ी तासीर होती है। अगर दुआएं हैं तो गायब की दुआ में बड़ी तासीर होती है। किसी को दुआ देना कमाल है, पर तरतीब कुरानी यही है कि इय्याका नअबुदु। ये जो आज आप कर बैठे हैं, रोजे रख बैठे हैं, आज 27वां रोजा है, रोजे रख बैठे हैं, नाबुदु कर रहे हैं, दिन को भी, रात को भी, सुबह को भी, शाम को भी, थकना 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 थकना, जिस्म कहता है यूं ही सो जाऊं, नींद न जाने टूटी खाट, प्यास न जाने धोबी घाट, भूख न जाने झूठा भात, इश्क न जाने जात। कहते मेरा टूटी खाट हो, यहीं लेट जाऊं, जिस्म इतना चूर हो गया, थक गया है। मेरा अल्लाह कहता है यही तो नाबुदु है, नस्ताइन तेरा इंतजार कर रही है, मददें तेरा इंतजार कर रही हैं। किला फतह नहीं हो रहा था सहाबा कराम का, अहले बैत का फतह नहीं हो रहा था। पहले दौर में क्या करते थे, लाहौर का किला है ना, लाहौर का ये जो शहर का दरवाजा है, ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, ऊंची होती, ऊपर का जहाज तो नहीं होता था राख कटा के सारा काम खराब कर दे, जो करना था तो नीचे करना था। वो दीवारों में बंद होके बैठ जाते थे, वो कहते जाओ तुम बैठे रहो, खुद भूखे मरोगे खुद जाओगे, अंदर पानी राशन हर कहानी उनको होती थी। अब किला फतह नहीं हो रहा, मालूम हुआ कि मेरी नाबुदु में कमी है। मेरी बात जाग के सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, मेरी नाबुदु में कमी है, नाबुदु में कमी है। वही तेरा निकाह हुआ तो तू घर नहीं गया, रुखसती नहीं हुई, अभी ऐसे ही निकाह में रखा दी। मैं तुझे देख रहा हूं, रात तेरा निकाह पढ़ाया, तू यहां बैठा हुआ है। अच्छा रुखसती बाद में है, कहाँ है? अच्छा चांद रात तक इधर है, रुखसती नहीं हुई। अच्छा अच्छा सुने, अब उन्होंने कहा कि इय्याका नाबुदु में कमी है। अब नाबुदु की बात सुनते जाएं जरा, इय्याका नाबुदु में कमी है। उन्होंने क्या किया, रोजे रखने शुरू कर दिए। गुलाम से कहा मेरी जरा ना रात को 2 रोटी थोड़ी सी रख देना, मैं खा लूंगा, रोजे रखूं, रोजे रखूं। कोई मुतालबे मनवाने हो ना तो यार लोग भूख हड़तालें करते हैं, करते ना भूख हड़तालें। उसने फिर अल्लाह फतह दे, अब रोजे रखने शुरू किए। रात को रोटी नहीं पड़ी थी, उन्हें कहा गुलाम चलो रखना भूल गया, माफ करो, दरगुजर करो, ऐसी रोजा रख लिया। दूसरी रात कह दिया भाई वो रोटी रख देना, उसने कहा जी ठीक है, शाम की खा ली, सुबह मेरी सेठी रख देना। वो फिर देखा तो फिर नहीं है, उन्हें कहा भूल गया होगा, अच्छा कोई बात नहीं। गुलामों के साथ दरगुजर हारून रशीद का एक यार आया, खासुल खास,
اتنا گہرا یار تھا کہ رات کو ہارون الرشید کو انہوں نے نیند سے اٹھا دیا، اتنا گہرا یار تھا، محل کی خوابگاہوں سے اٹھا دیا، اپنے خادم کو اپنا آواز دینے لگا، او ادھر آ ادھر آ، جلدی کر، کھانا پینا بستر وغیرہ اس کا انتظام۔ خادم بھی کوئی بدتمیز تھا، وہ اونچی اونچی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں کہ ہارون بھی سن رہے ہیں اور ان کا مہمان بھی سن رہا، خود سوتے ہیں ہمیں سونے نہیں دیتے، اکڑ ہے ان کے اندر، یہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان انسانی کی قدر نہیں ہے، یہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ وہ مہمان نے سنا بادشاہ کے ساتھ یہ معاملہ، اس نے کہا ہارون اس کو ادب نہیں سکھاتا تیرا غلام؟ ہارون الرشید کی حکومت سارا بر صغیر، سارا بر اعظم افریقہ، سارا ایشیا اور سارا عرب، ہاں یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹے سے ٹوٹے گا، سارا بر اعظم ایشیا، اس میں بر صغیر بھی ساری کہانی، اور سارا بر اعظم افریقہ اور سارا عرب، یہ ہارون کی حکومت تھی۔ ہارون اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کو آداب نہیں سکھاتا؟ اس نے کہا اس کو آداب سکھانے کے لیے مجھے بے ادب بننا پڑے گا۔ تو میں نے کہا چل جا چھوڑ، اسے اخلاق سکھانے کے لیے مجھے بد اخلاق بننا پڑے گا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ تیسرے دن پھر روٹی نہیں پڑی تھی، آخر کار کہنے لگا بھائی روٹی رکھ دیا کر، تو بھول جاتا ہے کہ جی میں آقا میں تو رکھتا ہوں، میں نے روٹی نہیں پڑی ہوتی۔ اس نے کہا حضور پھر آپ تسلی کریں، میں اس کی تاق کرتا ہوں، نگرانی کرتا ہوں، کون روٹی لے جاتا ہے؟ رات کو دیکھا تو ایک کتا آیا اور وہ چپ کر کے روٹی منہ میں ڈال کے چلا گیا۔ وہ کتے کے پیچھے گیا، کہاں جاتا ہے؟ قلعے میں ایک جگہ ایک سوراخ تھا، کتا اس کے اندر گھس گیا۔ انہیں کہا واہ مولا، یہ ہے نستعین، قربانی کے بعد راہیں کھلتی ہیں۔ یہ بھی اس کے اندر گھسڑ گھسڑا کے نا، یہ جو غلام تھا یہ بھی اندر چلا گیا۔ اچھا یہ قلعہ ہے، میں تو جا کے دروازہ کھول سکتا ہوں گیٹ کا۔ وہ جو کتنے مہینوں سے قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا، روزہ رکھا، نعبدو عبادت کی، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اپنی جان پہ ماری اللہ کی مدد کو پانے کے لیے، اپنی جان پہ ماری اللہ کو مدد پانے کے لیے۔ آقا سے آ کے عرض کیا انہیں کہ جی اصل کہانی یہ ہے، کتا لے جاتا تھا، آج میں نے کتے کا سراغ لگا لیا، کتا قلعے کے اندر جاتا ہے، اب مجھے اجازت دیں میں قلعے کے اندر جاؤں چھپتا چھپاتا، جا کے ان کا دروازہ کھول دوں، آپ فوجیں تیار رکھ کے اندر گھس جائیں۔ انہیں کا مطلب یہی ہے۔ وہ 3 راتوں کی قربانی، اللہ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا، اور میں جو اپنے فاقے کو 3 دن اللہ کی مخلوق سے چھپائے، اور فاقہ کون سا کہ پیٹ پہ پتھروں والا فاقہ، غربت، تنگ دستی، کھانے کو جاؤ روٹی خشک بھی نہیں، اللہ کی مخلوق سے 3 دن چھپائے، اللہ 1 سال کی حلال روزی کا اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ چھپائے 3 دن، اللہ کے ساتھ معاملہ کرے، اور پھر وہ قلعہ فتح ہو گیا، اور 100% فتح ہو گیا۔ یہ گورنر بن کے ان کو بھیجا، گورنر بنا کے کسی مدینے والے کے غلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ وہاں شورش زیادہ تھی، بغاوت زیادہ تھی، اور لوگوں کے مزاج کے اندر منمانی تھی۔ یہ بندے اللہ والے تھے، جہاں دیدہ با تدبیر تھے، ان کو بھیجا کہ آپ ذرا سنبھالیں جا کے۔ جب یہ گئے انہوں نے علاقے کے مزاج کو پڑھا، ان کی نگری کو پڑھا، انہوں نے کہا یہ لوگ ہلا گلا کرنے والے ہیں، رات کو شہر کے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، کوئی وہاں دعوتیں کر رہا، کوئی وہاں محفلیں لگا رہا، کوئی وہاں الٹی سیدھے کام کر رہا، یہ مزاج ہے ان کا۔ اور دوسرا، یہ دن کو دیر تک سوتے رہتے ہیں،
لیٹ نائٹ سونا، دن کو دیر تک جاگنا، یہاں کا نظام سارا درہم برہم ہے، یہاں تو سارا نظام درہم ہے۔ تو انہوں نے ساری رعایا کو اکٹھا کیا، جمعے کے دن جمعہ رعایا پڑتی تھی، اور بھی جو ذمی تھے، غیر مسلم تھے، مسلمان، سب کو اکٹھا کیا کہ دیکھو بھائی عشاء کے بعد دروازے بند کر دو اور سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھا کرو۔ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا آقا آپ حکمران ہیں، ہمارے گورنر بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور آپ جیسے یار بہت سارے آئے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کی ترتیب ہے، ہم ایسے چلتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے، دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا۔ انہوں نے پھر تنبیہ کی، اب ان کے ساتھ نعبدو کی نسبت تھی، اس لیے ایک پل میں نستعین آ گیا۔ نستعین کہتے ہیں مدد، نعبدو کہتے ہیں قربانی۔ عبادت میں جو قربانی آئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعبدو۔ عبادت میں جو قربانی آئی، تسبیحات کی توجہ والی، نماز پڑھی توجہ والی، روزہ کیا آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، کانوں کا روزہ، دل کا روزہ، پیٹ کا روزہ، آنتوں کا روزہ، کھانے کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، جزم کا روزہ، سوچوں کا روزہ، یہ قربانی کی، یہ ہے نعبدو۔ اور نعبدو کے ساتھ نستعین جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ نعبدو کر چکے تھے، نستعین کی اب ضرورت پڑی، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بار بار تنبیہ کر کے حجت تام کر لی، حق ادا کر دیا۔ اب فیصلہ کیا، ایک کاغذ لکھ کے شہر کے دروازے پہ مین پہ لگا دیا کہ میں رات کو جنگل کے درندوں کو حکم دیتا ہوں جو شہر کے دروازے کے باہر نکلے ان کو چیر دو، پھاڑ دو، ٹکڑے کر دو، میری طرف سے اجازت ہے۔ انہوں نے جب کاغذ دیکھا انہوں نے اور مذاق بنا لیا، انہوں نے کہا آج پھر زیادہ نکلتے ہیں۔ صبح چشم فلک نے دیکھا تاریخ نے لکھا ہے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور پھر کوئی باہر نہیں نکلا۔ نعبدو، تسبیح خانہ جو آپ کو قربانیاں کرواتا ہے اور کہتا ہے جم کے بیٹھو اعمال میں، یہ فلاں تسبیح ہے، یہ فلاں ذکر ہے، یہ جمعے کے بعد جیسے آج معمولات ہوں گے، جمعے کے بعد وہ نقش لکھا جائے گا اور پھر ذکر ہو۔ تسبیح خانے کا مقصد آپ کو تھکانا نہیں ہے، اور آپ کوئی گھروں سے فارغ نہیں آئے کہ تسبیح خانے نے آپ کو جو ہے کولہو کے بیل کی طرح جوتا ہوا ہے۔ تسبیح خانہ آپ کی جھولیاں کریم کے خزانوں سے بھروانا چاہتا ہے نعبدو کے ذریعے۔ آپ کہتے ہیں نعبدو نہ کہے، نستعین دے دے، ایک تھپکی لگا اور چلتا کر، تو نے جو کچھ لینا دینا کرنا کر لے۔ مزاج نبوت کہتے ہیں نہیں، یہ ترتیب ہماری نہیں ہے، یہ ترتیب ہماری نہیں ہے۔ ہماری ترتیب اللہ کی نظر میں اگر تمہاری حیثیت بننی ہے اور اللہ کی نظر میں عزیز بننا ہے اور اللہ کی توجہ کو پانا ہے اور اللہ کی بادشاہت سے اپنے آپ کو رنگنا ہے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری نعبد و عبادت، میری بندگی، اور اس بندگی پہ جو قربانی آئے اور اس بندگی پہ جو مجاہدہ آئے، یہ ہے صحابہ اہل بیت اولیاء کی زندگی کی ترتیب۔ اولیاء کی زندگی، آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی کی ترتیب یہ ہے، یہ ترتیب۔ حتیٰ کہ یہاں تک ایک سائل آیا غربت کی، آپ نے فرمایا گھر کا جو اثاثہ ہے سارا بیچ لا، بس وہ بیچ آیا۔ آپ نے فرمایا کلہاڑا لے آ، اس کو کلہاڑا لیا، لکڑی کا دستہ خود ڈال کے دیا، فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بچوں کی روزی پال، بچوں کا پیٹ پال اور روزی کر، در در کا سوال نہ کر۔ مزاجوں کو سوال سے بچایا، عزت نفس۔ اسلام واحد چیز ہے جو جانور کی عزت نفس مجروح نہیں کرتی۔ کیوں؟ فرمایا چھری تیز ہو، کسی ایک جانور کو دوسری جانور کو آنکھوں کے سامنے ذبح نہ کر۔ کیا اسلام کا نظام ہے! چھری تیز ہو، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کر، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس کے اندر احساس ہے، وہ بول نہیں سکتا، باقی احساس سارے ہیں اس کے اندر، اس کو تکلیف نہ دے، اس کی عزت نفس مجروح نہ کر۔ اسلام کا نظام ایسا حساس قدروں والا نظام ہے۔ اب ہم کہتے ہیں صرف نستعین،
کچھ کرنا نہ پڑے. اسلام کہتا ہے کر. وہ دنیا کے اعتبار سے چٹی ہے، پھر ہٹی ہے، اور پھر کھٹی ہے. دنیا کا نظام یہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں دنیا کا نظام تو ٹھیک ہے، اللہ تو بدل جا. ہم نہیں بدلنے کو تیار. اللہ کہتے ہیں نہیں میرا نظام وہی ہے، تم بدلو. ہم کہتے ہیں اللہ تو بدل. اللہ کہتے ہیں نہ، میری ترتیب وہی ہے، تو بدل جا. تیری کمی کوتاہی کو تو معاف کر دوں گا، پر ترتیب کے مطابق بدل جا. پھر جو مانگے گا، جو چاہے گا، سو دوں گا تجھے. روزے میں کیوں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سارے جہان ہٹ جاؤ، روزے کی جزا خود میں ہوں، ہٹ جاؤ. کسی کو فرمایا 70,000 نیکیاں دوں گا. عیادت کے عمل میں فرمایا صبح سے شام تک 70,000 فرشتے تمہاری لیے دعائیں مغفرت کریں گے عیادت کے عمل کو. درود پاک پڑھنے فرمایا کہ ایک درود پاک پڑھو گے یہ نیکیاں دوں گا مبارک. کلمہ پڑھو گے یہ نیکی دوں گا. سچ، بالکل سچ. سجدے پہ اتنا نیکی دوں گا جتنا پورے بدن کا وزن ہوتا ہے، اتنا سونا تول کے صدقہ کر دو، ایک سجدے میں یہ نیکی دوں گا. مولا سچ ہے، بالکل سچ ہے. میری طرف دیکھتے رہیے گا، اونگ کا وقت ہے، چکنے بیٹھیے گا. لیکن جب روزے کا معاملہ آتا ہے میرا اللہ کہتا ہے نہیں، نہ 70,000، نہ سونا، نہ چاندی، نہ محل، کوئی بھی نہیں. روزہ کا اجر میں خود ہوں. محمود غزنوی جا رہا تھا، اس کا اونٹ پھسلا. اونٹ جو پھسلا اس پہ جواہرات اور قیمتی چیزیں لدی ہوئی تھی، ساری بکھر گئی. غزنوی کے ساتھ اس کی وزیر، مشیر، اس کے عہدیدار سارے تھے. کہنے لگا سارے چن لو. سارے ٹوٹ پڑے. کسی کے ہاتھ ہیرا، کسی کے ہاتھ جواہرات، کسی کی مٹھی بھر گئی، کسی کے 2 آیا 3. ایاز کھڑا چپ کر کے. انہوں نے کہا تو نہیں چنتا؟ وہ پھر چپ. چن لے. اس نے محمود پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا آقا اگر آپ میرے ہیں ایسے لاکھوں خزانے میرے ہیں. محمود کے دل میں ایاز کی یوں قدردانی بڑھتی چلی گئی. جب نعبدو کر لیا پھر نستعین ساری تیری ہے. تم مانگتا جا اور اللہ دیتا جائے. میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے، تھوڑا سا وقت. باپ لایا لڈو. اب تو جاگ جاؤ، لڈو کی بات چل رہی ہے. ہاں بھائی، دائیں بائیں دیکھو، کوئی اوپر نیچے بیٹھا جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، دیکھو اس کے جو سو رہا ہو نا اس کے پاؤں کو ایسے ہاتھ لگاؤ، پاؤں کو ایسے. میرے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے، میں نے اٹھا تھا، میں کہ اٹھ نماز کا وقت ہے. کہہ رہے کتنا وقت ہے؟ میں نے کہا 5 منٹ. کہہ رہے جب 3 منٹ رہ جائیں پھر بتانا. 3 منٹ رہ جائے پھر بتانا. پھر میں اللہ کا بندہ اٹھ، کتنا وقت ہے؟ میں نے کہا باقی 1.5 منٹ رہ گیا ہے. اٹھ کے نا جلدی سے وضو کر لیتا تھا. اور جوانی میں اتنا پیشاب زور نہیں کرتا، کنٹرول ہو جاتا ہے نا، جوانی ہو نا کنٹرول ہو جاتا ہے. اٹھ کے جلدی سے وضو کر لیتا تھا. وضو کر کے سنتے پڑھ کے فوراً فرض پڑھ لیتا تھا. پھر جا کے پیشاب کر کے پھر بستر میں چلا جاتا تھا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ لڈو لایا، ڈبہ لایا. اچھا ڈبہ پورا چھپا دیا. ایک لڈو دیا. بچہ بڑا خوش ہو گیا. جب بچہ خوش ہو گیا تو کہتے ہیں مجھے تو دے. کہہ رہے اوں. باپ کہتے ہیں مجھے تو دے. ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے لے لینا جواں ہو کر. حالانکہ ڈبہ پیچھے اس کا انتظار کر رہا، سارا اسی کا ہے. باپ تو پیار اور محبت دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے دیتا ہے. اور اگر سارا دے دیتا، وہ دے دیتا ہے نہیں میرے چاند تو کھا، میں تیری لیے لایا ہوں، یہ سارا ڈبہ تیرا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، نستعین کے لیے تھوڑا سا نعبدو کے لیے وقت ہے. سمجھ نہیں آئی؟ بالکل نہیں آئی. اللہ میرے دل میں بھی یہ بات اتار دے اور آپ کے بھی اتار دے. اپنے سبق کو، میرا سبق پکا ہو جائے. ایک بندہ تھا
اس نے استاد نے کہا سبق پکا کر کے آنا ہے. اس نے بکری اس کے گھر میں تھی، اس بکری کے کان پکڑ کے کہتا 1 دونی دونی 2 دونی 4، یہ سنا تھا نا، پکڑ کر پکا ہو گیا. وہ کان بکری یوں یوں کان ہلاتی، اس کے کان بیچارے ٹیڑھے جو ہو گئے تھے، کہہ رہے نا پکا نہیں ہوا. پھر اس کے کان پکڑتا، پھر اس کو سبق سناتا، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، یہ پکا ہو گیا. اور بکری پھر یوں ہلاتی. بکری تو ہونا نہ ہونا تھا، اپنا پکا ہو گیا. اصل تو ہمارا پکا ہو جائے، اصل تو ہمارا سبق پکا ہو جائے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ لڈو والی بات تو ختم ہو گئی. اگر دے دیتا تو سارے اسی کے ہیں. ایسے ہے. میرا اللہ کہتا ہے تھوڑا سا نعبدو کے لیے مجھے وقت دے دو. تمہارے لیے بہت بڑی نعمتیں رکھی ہیں، نعبدو کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو. نماز کا وقت آیا تو نماز کا وقت دو توجہ سے، اور سجدے کا روزے کا آیا، اور تسبیح کا آیا، اور تلاوت کا آیا، اور دکانداری کا وقت آیا تو اب حلال کی راہیں، دفتر کا وقت آیا تو حلال کی راہیں، ذمہ دارہ کا وقت آیا اب 1 ونڈو پہ چلا گیا، زری بینک پہ چلا گیا، سود بیج، اور اس پہ بیج بھی سود پہ، اور کھاد بھی سود پہ، اور سپرے بھی سود پہ. اور اس کے لیے اس نے جو ہے وہ دنیا جہان کے ان کے پاس بڑے فتوے بھی پڑے ہوتے ہیں. ہاں، ہارٹ از ویری پرائم جسٹس. دل بڑا مفتی ہوتا ہے، یہ اندر اندر بولتا ہے. سارا کچھ سود پہ. پھر کہتے میری فصل نہیں ہوتی. اللہ نے زمین کو کہہ دیا چپ کر، وہ ہے میری. یا اللہ میں آپ کی ہوں، آپ کی کیسے نہیں مان لی؟ ذمہ دار کو میں نے خالی کرنا ہے، اس کی فصلوں کو میں نے ختم کرنا ہے، اور جو میرا بنے گا اگر اس پہ تھوڑی سی آزمائش بھی آئے گی لیکن اس کو میں رنگ دوں گا. میرا اللہ کہتا ہے تھوڑا سا نعبدو کے لیے مجھے وقت دے دو. تو مولا پھر کیا ہوگا؟ ساری نستعین مدد، ساری مستعین مدد، سارا کچھ. ایک ذمہ دار تھا، بڑی موج میں بیٹھا تھا. ایک بندہ آیا، 1 پاؤ دودھ لے کر گیا. اس نے کہا ایسا کرو، یہ اس کو بھینس کھول کے ساری دے دو، بھینس کا بچہ بھی ساتھ دے دو. دودھ دینے والی بات ہے، 10 سیر صبح دیتی ہے، 10 سیر شام دیتی ہے. جب جانے لگا کہنے لگا تیرے گاؤں میں میرا ایک سگا قریبی رشتہ دار ہے غریب، 1 سیر دودھ صبح شام اس کو دے دیا کر. وہ وہیں ٹھہر گیا. اس نے کہا جی میں اس کا گھاس کیسے پورا کروں گا؟ اس نے کہا گھاس بھی میں دوں گا، بھوسا ہی میں دوں گا، تو پی، بچوں کو پلا، پر تھوڑا سا صبح شام دودھ میرے دوست کو دے دیا کر. کہنے لگا جی یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں دوں گا. وہ بجا مارتے وال من چک گئی، وہاں گئی تھی کھڑائی وہاں تو وان واٹ. انہوں نے کہا جا بھینس کو یہیں کر، بھینس اس کی یہیں کھڑی رہے، جا اپنا کام کر، تیرے پاس اتنا دودھ بھی نہیں ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو ساری چیزیں دے کے اور مجھ سے چاہتے بھی ہو، میں کہتا ہوں تھوڑا سا نعبدو کے لیے مجھے وقت دے دو. نستعین تمہارا انتظار کر رہی. اس لیے اللہ نے ایاک نعبدو میں نعبدو پہلے فرمایا ہے، نستعین بعد میں فرمایا. نعبدو پہلے فرمایا ہے اور نستعین کو بعد میں فرمایا. یہ جو آپ تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، کبھی وظیفے کے نام پہ، کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی فلاں عمل کے نام پہ، کبھی دعا کے نام پہ، کبھی روزے کے نام پہ، کبھی رکوع کے نام پہ، کبھی سجدے کے نام پہ، یہ اس ترتیبوں سے آپ نعبدو کی ترتیبیں لڑاتے رہتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں یہ ترتیبیں بھیجتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے جو تیرا عمل ہے مجھے پتہ ہے، پر چلو تو نے خانہ تو پر کر دیا ہے، جا اس پر کرنے پہ بھی میری مدد تیرے ساتھ آتی ہے. پھر کہتے ہیں یہ تسبیح خانے جاتے ہیں کام بن جاتے ہیں، تسبیح خانے کا وظیفہ ملتا ہے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تسبیح خانے کے اندر سے یہ چیز ملی میرا فلاں مسئلہ، اس کو بتایا اس کا حل ہوا، اس کو بتایا اس کا حل ہوا. یہ ساری زندگی نعبدو کی ہے. اور نستعین چاہنی ہے تو نعبدو لازم ہے. اچھا آپ ایک کام کریں، آپ نا ہسٹری اٹھائیں پیچھے
सारे सहाबा की, सारे अंबिया की, सारे आले रसूल, आले बतूल, आले हसन, आले हुसैन, आले अकील, आले अब्बास की सारी हिस्ट्री उठाएं, सारे औलिया की, अल्लाह के वली, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंद, उनकी हिस्ट्रियां उठाएं। उनकी जिंदगी में आपको एक चीज मिलेगी, वो किसी अमल पे लगाएंगे। किसी को छोटा सा लफ्ज बता देंगे, किसी को कहेंगे तो ये खिदमत कर, ये काम कर, ये अमल कर, ये चीज कर। क्यों कहता रहा? जी फलां बाबा जी का, उसने इतने साल पानी भरा, इतने साल बाबा जी के पास रह के चिल्ला काटा। सुना नहीं सुना? ये सारा नाबुदू है। जब नाबुदू होता है, फिर नाबुदू के बाद बन जाता है दोस्त, और यारी लग जाती है, दोस्ती लग जाती है। उसने ना रोज उसको फोन किया, क्या हाल है, खैरियत से है, ठीक है। उसने कहा कोई काम? उसने कुछ भी नहीं, फिर चला गया। फिर फोन किया, फिर चला गया। कुछ अर्से के बाद उसके दिल के अंदर मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। मैं कॉलेज में जाता था, कॉलेज में एक दुकानदार था, घड़े बेचता था। घड़े नहीं, घड़े, सुराइयां, मिट्टी के प्याले, कटोरे। तो मैंने एक दफा एक घड़े में एक दवाई बनानी थी, घड़े का सुराख करना था नीचे से बारीक। हमारे एक दवा होती है, उसको कहते हैं पताल जंतर, उसमें से दवाइयां डाल के फिर हीट देनी पड़ती है, फिर उसमें से तेल निकलता है। मैंने कहा मुझे मोटे तलवे वाला घड़ा चाहिए, फट ना जाए। उसने मुझे घड़ा दिया। मैंने कहा बंदा है, इसको से दोस्ती लगानी चाहिए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी कमाल घड़ा दिया था आपने तो। 2-3 तारीफें करके मैं आ गया। फिर एक दफा गया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक है ना, घड़ा टूट तो नहीं गया? ये घड़ा टूटने वाला है, जरा सीधा कर ले। कह रहे हाँ। मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे गिर जाता ना, है तो बस कच्चा माल, टूट जाता। फिर मैं आ गया। कॉलेज से वहीं गुजरता था, उसको गुजरते मैं तो 2-3 मिनट देता था, 2-3 मिनट देता था, ऐसे 2-3 मिनट कोई बात इधर की कोई उधर की करते करते एकदम मुझे कहने लगा आप बैठते तो हैं नहीं, कुछ खाते पीते भी नहीं है, बस ऐसे हवाई घोड़े पे आते हैं चले जाते हैं। मैंने कहा कॉलेज जाना होता है ना, कॉलेज का पहला पीरियड शुरू होता है। पहले पीरियड में हमारे जो प्रोफेसर हैं बड़े हार्ड सख्त आदमी हैं, हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी लगाते हैं। और एकदम मुझे कहने लगा नहीं आज ना आपने वापसी में मेरे साथ खाना खाना है। मैं कहा ठीक है, मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। और उनके साथ मैंने खाना खाया। खाना खाते खाते मुझे कहने लगे आपकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं। ये लोग तो कई मेरे पास आते हैं रोज, घड़ा लेके, फलां लेके, सुराही लेके, कोई मिट्टी का वो लेके, आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है, थोड़ा सा वक्त दिया है, और ये वक्त देते देते आपके दिल में मोहब्बत हो गई है, तो फिर इसलिए। अच्छा, अब इस थोड़े से वक्त देने का रिजल्ट सुनिए जरा। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि मैंने दवाई बनाई, मेरी दवाई कामयाब हो गई। मैंने निकालना था बादाम के छिलके का तेल। बादाम का छिलका होता है ना, इसको फेंक देते हैं। मैंने इसका तेल निकालना था पताल जंतर के जरिए। बालू जंतर होती है, बालू कहते हैं रेत को। उसको नीचे रखा, ऊपर रेत रखी, ऊपर आग रखी, उसकी हीट से वो पिघला और उसके नीचे तेल के कतरे निकले। तिब की एक तरतीब है, पुरानी है, मेरी अपनी इजाद नहीं, हमारी किताबों में मौजूद है। मेरे एक साहब जानने वाले थे, उन्होंने कहा जी कि आपने निकाला, रिजल्ट बड़ा मिला उस दवाई का, मैंने भी निकालना है। तो मैं ऐसे गया ना, तो मैंने कहा वो घड़ा उठा दें। अच्छा, वो खास जो घड़े होते थे मोटे अच्छे क्वालिटी के, वो पीछे रखे हुए थे, तो वो किसी को हाथ नहीं लगाना था। और ज़रा तबीयत का भी बहुत सख्त था, ज़रा कोई ज़रूरत से ज़्यादा सख्त था। मैंने कहा वो करें, कह रहे हाँ आप खुद उठा लें, आपके हैं सब कुछ। एक घड़ा उठाया, एक घड़ा उठाया, नीचे से एक घड़ा निकाला, इसका तलवा बहुत मोटा है, ये आपके काम आएगा, आपने वही दवाई बनानी होगी ना। मैंने कहा ये दोस्त हैं, इन्होंने दवाई बनानी होगी। मेरी मनचाही को उसने मंशा को पहचान लिया सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने पे। और ये मंशा पे मैंने इसलिए नहीं दिया था कि आइंदा घड़ा लूंगा,
میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کو ضرورت پڑے گی. میرا اللہ کہتا ہے مجھے تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتا جا, تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتا جا, تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتا جا, دیتا جا دیتا جا. جب تیری ضرورت پڑے گی پھر تو جو مانگے گا مل جائے گا. آپ بتائیں, کبھی تسبیح پہ, کبھی ذکر پہ, کبھی اللہ کے نام پہ, کبھی کس عمل پہ ہم اللہ کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا ٹائم. روز ایک میسج سینڈ کر دیا, روز ایک بات کر دی, روز ایک بندہ بھیج دیا, روز خدمت کر دی. میں ابھی الیکشن ہوئے نا کونسلر وغیرہ کے, میں گیا نا ایک بندے کو دیکھا, او میں کہا تو جینا ہی, ابھی تو زندہ ہے. ہاں آپ تو ہمیں چھوڑ گئے, ہم نے تو نہیں چھوڑا. اچھا وہ کیا کرتا تھا, اب بھی ہر دروازے پہ جا کے کھٹکھٹاتا ہے, باجی کوئی سبزی لینی ہے, کوئی بجلی کا بل, کوئی پانی کا بل, کوئی گیس کا بل ادا کرنا ہے. لوگ, کونسلر صاحب کی بات کر رہا ہوں, لوگوں نے بل رکھے ہوئے, ایک ایک پیسے کا حساب ایمانداری امانت داری کے ساتھ, اس کا بل ادا ہو گیا, اس کا پیسے, اس کی سبزی, اس کا دودھ, اس کی دہی. اچھا جب الیکشن کا وقت آتا ہے پھر کہتا ہے باجی آپ کا خادم ہے, یہ میرا انتخامی نشان ہے. وہ کہتے ہیں حاجی صاحب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہمیں لانا بھی نہیں پڑے گا, ہم آپ کے پاس آئیں گے, ووٹ دے آئیں گے. میں نے تو فلاں کو کہہ دیا تو اس کو ووٹ دے, تیرا گھر کا بل بھی بھر دے گا اور تیرا بجلی کا بل بھی بھر دے گا, لائن نہیں لگنی پڑے گی, اور تیرے گھر کی کوئی کام کاج ہو نا وہ بھی کروا دے گا. یہ حاجی صاحب بڑے اچھے ہیں. حاجی صاحب ہر سال کونسلر بن جاتے ہیں, ہر سال. ان کے حلقے میں ان کے مخالفوں نے, بڑے بڑے لوگ, انہوں نے دنیا کے سارے خرچے کر دیے. حاجی صاحب کی یہ چھوٹی چھوٹی جو کرکر ہے نا, یہ چھوٹی چھوٹی جو لوہار دی ہکو تے سنار دی نکی نکی, یہ جو نکی نکی ہے نا, چھوٹی چھوٹی ٹھک ٹھک ٹھک, یہ بڑا کام کرتی ہے. وہ تو تھوڑی سی ٹھک ٹھک لگائے رکھ, کبھی تسبیح پڑھ لی, کبھی وظیفہ کر لیا, کبھی سلام کر لیا, کبھی نظروں کو بچا لیا, کبھی پیسہ آیا حرام کا آ رہا ہے میرا نہیں ہے اس سے ہاتھ بٹا لیا, کبھی روزے کے, کبھی تسبیح میں, کبھی ذکر میں, کبھی اعمال میں. اور کبھی اگر دل ٹوٹ گیا, اکتا گیا, اس دل کو سمجھا دیا کہ دل 3 دن اس نے روزہ رکھا تھا اور رات کو کھایا ہی کچھ نہیں تھا, چوتھے دن تو قلعے فتح ہو گئے تھے, اللہ نے غیب سے کتا بھیجا, اور پہلے دن اگر روٹی مل جاتی تو کتے کا پتہ ہی نہ چلتا, دوسرے دن روٹی مل جاتی تو کتے کا پتہ ہی نہیں چلتا, اور تیسرے دن روٹی مل جاتی تو کتے کا پتہ نہیں. وہ تو 3 دن قربانی ہوئی, اس قربانی پہ اللہ نے فیصلے کیے. نعبدو کی قربانی ہوئی, نستعین تجھے ملا, اور اللہ کی مدد ملی, اور اللہ کی مدد سے تیرے سارے کام ہو گئے. تسبیح خانے کا یہ مزاج ہے, تسبیح خانے کی یہ ترتیب ہے. میں اکثر تسبیح خانے میں, آپ نے دیکھا اب قریب میں تعویذ نہیں چھاپتا, کبھی کبھار سال میں ایک آدھ کوئی چھپ گیا ہو. میری ابکری کی تاریخ میں 11 سال رسالے کو ہو گئے, 11 سال میں انگلی میں گن کے 2-4 تعویذ کبھی چھپے ہوں گے, ایسے ہیں. اچھا میں تعویذ لکھتا ہوں, تعویذ دیتا ہوں, تعویذ مانتا ہوں. حضور کے حضرت حضور نے حضرت حسنین کریمین حضرت حسن حسین کے گلے میں تعویذ لکھ کے ڈالے ہیں, صحیح روایات مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے, دیتا ہوں. لیکن امت کا عمومی مزاج یہی ہے کہ نعبدو, اپنی مار کے آپ کھا, تیری جنگ اور کوئی نہیں لڑے گا, تجھے اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی. اور اس کے لیے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں, جو تھوڑا سا کر لیں اللہ زیادہ دے دیتا ہے, جو تھوڑا سا کر لیں اللہ رنگ دیتا ہے, جو تھوڑی سی محنت کر لیں اللہ غیب سے دروازے عافیت اور برکت کے کھول دیتا ہے. آج پتہ چلا کہ ہر نماز میں میرا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں مجھے درواتا ہے. آج کے بعد غور کیجئے گا اس پہ. میرا اللہ اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کی منشا اور میسج کیا ہے, مجھے تو سمجھ بھی آ جائے مولا, اب تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا. ہم پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت ہے, تو واقعی آیت ہے, واقعی آیت
ہے، لیکن اس آیت کے اندر ایک میسج ہے آپ کے لیے، میرے لیے پیغام ہے کہ زندگی میں اگر میری مدد بہت چاہتے ہو، ہر شعبے میں کہیں اٹک گئے ہو، پھنس گئے ہو، بیٹی جوان ہو گئی ہے، بیٹا جوان ہو گیا ہے، جوانی کے بعد شادیوں کے بعد اولاد نہیں ہو رہی، گھر ہے اور چھوٹا پڑ گیا ہے، رزق ہے اور تھوڑا ہو گیا ہے، زندگی ہے اور صحت نہیں ہے، جوانی ہے اس میں حیا اور شرم کچھ بھی نہیں، یہ چاہتے ہو تو پھر نعبدو کو پہلے اختیار کرو، نستعین زندگی میں تمہاری انتظار کر رہی، میں تمہیں دوں گا۔ بدر میں یہاں تک فرمایا جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لے، آنکھوں سے فرشتے اترتے دیکھ لیے تھے، بڑے بڑے صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے فرشتے ان کو باندھ کے لے آئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جیسے جو اتنا بڑا قد، اتنے خوبصورت، اتنے رحیم جسیم تھے، بڑے سے بڑے اونچے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں نیچے لگتے تھے، اور آواز جو دیتے تھے 14 میل تک آواز جاتی تھی، کسی کو آواز دیتے نا 14 میل تک آواز جاتی، اور بدر کے موقع پہ صحابہ کرام ان کو پکڑ کے باندھ کے لے آئے، کہنے لگے بھتیجے یہ مجھے باندھ سکتے ہیں، کوئی طاقتیں تھیں جنہوں نے ان کو باندھ کے دے دیا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی اب بھی اب بھی۔ میرے اللہ نے اپنی مدد کو عبادت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، مان کے چلنے کے ساتھ، چاہے وہ مال کی زندگی ہے یا اعمال کی زندگی، مال آیا اوپر سے زکوٰۃ کا حکم آیا، فصل آئی اوپر سے عشر کا حکم آیا، روزہ آیا اوپر سے فطرانے کا حکم آیا، ہاں شادی آئی اوپر سے 3 نقطے ہٹانے کا حکم آیا کہ شادی کو شادی کر لے، بہت خوشیاں ہوں گی۔ میں نے ایک بات کہی تھی پچھلے مجمع میں، آج کے مجمع کو کہہ رہا ہوں، سوچ کے بتائیے جو پہلے شادیاں گھروں اور گلیوں میں ہوتی تھیں وہ زیادہ نبھتی تھیں یا شادی ہالوں میں زیادہ نبھتی ہیں؟ کہتے گلیاں تنگ ہیں، یہ گلیاں پہلے ہی تنگ تھیں، کہہ رہے گھر چھوٹے ہیں، یہ گھر تو پہلے بھی چھوٹے تھے۔ حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے کہ شادی ہالوں میں، حرج نہیں ہے، اور روٹی ایسے کھا لو، روٹی سوئی گیس کی پکی کھا لو، حرج نہیں ہے، اور وہی روٹی تندور کی ہو اور اس میں گوبر یا لکڑی ہو، اس کی روٹی ہو، تھاپی کے بغیر ہو، پانی والے ہاتھ سے لگی ہوئی ہو، وہ کھا کے دیکھ، اور دیسی گندم ہو، چکی کی پیسی ہوئی، جس میں نشاستہ نہ نکلا ہوا ہو، جس میں چوکر نہ نکلی ہو، جس میں سوجی نہ نکلی ہو، جس میں میدا نہ نکلا ہو، الحمدللہ آپ وہی روٹی کھا رہے ہیں۔ اپنی گندم لیتے ہیں، اعمال کرتے بندہ پیستا ہے، اور یہی بتا دوں جو لنگر رات کھایا ہے صبح کھایا ہے، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ فطرانہ نہ خیرات نہیں ہے۔ زکوٰۃ فطرہ خیرانہ تو مالدار کھا ہی نہیں سکتے، وہ تو غربا کا مال ہے، پھر آل رسول نہیں کھا سکتے، سادات نہیں کھا سکتے، صدقہ وہ تو غربا کا مال ہے۔ الحمدللہ آپ نے جو کھایا ہے اپنا مقدر اپنا نصیب، یہ مال زکوٰۃ صدقہ عشر فطرانے نہیں ہیں۔ روٹی سوئی گیس کی پکی ہوئی روٹی ہے، پر وہ روٹی ہے جو تندور کی ہو، کیا اس میں فرق کوئی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ کچی ہانڈی کی پکا ہوا سالن، اس کا رزلٹ اور اس کا رزلٹ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ تانبے کی پیتل کی ہنڈیاں ہو، کلی کی ہوئی ہو، اس میں کھانے کا رزلٹ ذائقہ اور ہوتا ہے، سچ نہیں ہے؟ مٹی کی ہانڈی کا ذائقہ اور ہوتا ہے، یہ ذائقے تو ہمیں سمجھ آتے ہیں، پر شادی گھر اور شادی ہالوں میں بھی ہو جاتی ہے، پر ذائقے اور ہوتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کرنے میں حرج نہیں ہے، پر جتنا شادی کو سادہ بنائیں گے اور شادی کے اوپر سے 3 نکتے ہٹائیں،
शादी, 3 नुक्ते हटाए, बन गई शादी। शादी बन जाएगी शादी। चलो एक सवाल आपसे है, दूसरी शादी शादी क्यों होती है? बीवी के मरने या तलाक के बाद होती है शादी। फिर दूसरी शादी क्यों होती है? दूसरी को भी वैसे कह रहे जी बस 4 बंदे बुला के ना, बस ऐसे दोस्तों करके रुखसती कर दी। दूसरी शादी क्यों करता है? सूद पे पैसे लेके, उधार पे पैसे लेके, घर सारा बेच के, लोगों के हक खा के तो बेटी को रुखसत कर रहा या बेटे की शादी कर रहा, और वो शादी नाकाम, और फिर दूसरी शादी क्यों करता है? हाँ? मैं बैठा हुआ था, अपना क्लिनिक कर रहा था, रोज वाले मामूल वाले कपड़े पहने हुए, रोज वाली जूती पहनी हुई, उठा बैठा, जाके निकाह मेरा हो गया उन्हीं कपड़ों में, वही जूती है, वही कपड़े हैं। अगले कहते हैं दूल्हा तो दिखाएं। और मस्जिद में मेरा निकाह था, और जो कारी साहब निकाह मेरा पढ़ा रहे थे, उन्होंने अच्छी तकरीर की। मुझे कहना कि इमाम साहब अब बंदे बैठे हो, चुप करके मेरी सुननी पड़ेगी। मजमा तेरी सुनता है ना, चुप करके मेरी सुननी पड़ेगी, जितना वक्त मैं लूंगा मेरी मर्जी है। अब बोल इजाबो कबूल कर, तूने कबूल किया? मैंने कहा, करे ऊंचा बोला, मेरे हाथ में आया हुआ तू। ऊंचा बोल। मैंने कहा जी मैंने कबूल किया। फिर बोल, तो मैं हाथ में आया हुआ था उसके। मस्जिद में निकाह हुआ, वलीमे में मैंने शहर के जो जमादार थे सबको बुलाया। हाँ, झाड़ू देने वाले, नालियां साफ करने वाले, गंदगियां उठाने वाले, गरीब, उनको बुलाया। उनको बुलाने से 2-4 बर्तन भी गुम हो जाते हैं, एहतियातन उठा के ले जाते हैं। 2 जमादार बुलाए, दोस्त बुलाए और रिश्तेदार बुलाए, और ये वलीमा हो गया, और गरीबों ने खाया। हमारे फैसलाबाद के एक मुखलिस हैं, उन्होंने बेटे का वलीमा किया। कहने लगे 1947 के बाद अब तक, आज तक कमियों को, जिनको हम कमी कहते हैं, छोटे तबकों को किसी ने नहीं बुलाया। उसने कहा जी मेरे मुर्शिद ने आना है, मेरे मुर्शिद ने आना है। हालांकि एहतियातन अराई था। उसने जो वलीमा किया, और उसने गरीबों को बुलाया और फुकरा को बुलाया। उस अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, बुलाया गरीबों को, फकीरों को, और गिरे पड़े तबकों को। करे जी हमारे 47 से लेकर आज तक हमारी तारीख में नहीं कि किसी ने हमें बुलाया हो, और उस इज्जत के साथ बिठाया हो जिस इज्जत के साथ इलाके के बड़े रईसों को और सियासतदानों को और बड़ों को, उसका बड़ा नाम है, अच्छा इंसान है, उसने बड़े बड़े लोग बुलाए हुए थे। पर साथ गुब्बारे बेचने वाले, खोता रेड़ियाँ चलाने वाले, गधा रेड़ियाँ चलाने वाले, ठेले वाले, छोटे छोटे लोग, छोटे हमारे तबके के, प्राइमरी दर्जे के, इन सब को इकट्ठा करके वलीमा खिलाया, और खूब डट के खिलाया, और खूब खिलाया। उन्हें कहा ये शानदार वलीमा है। आका ने फरमाया बदतरीन वलीमा वो है जिसपे गरीबों को ना बुलाया जाए। बदतरीन वलीमा वो है जो, बदतरीन वलीमा पहले दिन ही बुनियाद बदतरीन की रखी है। दिल टूट नहीं जाएंगे तो फिर दिल जुड़ेंगे। बोले दिल जुड़ेंगे या टूटेंगे? दिल टूटेंगे। फिर अल्लाह ही उस घर को बचा दे तो बचा दे, वरना सोई असबाब नहीं है। नाबुदों के साथ जिंदगी है, नस्ताइन की। ये अल्लाह ने एक सबक दी है, मंजिल दी है, और यही तस्बीह खाने का पैगाम है कि दर्स में अमाल बताए जाते हैं, तस्बीहात बचाई जाती हैं, मसनून दुआएं बताई जाती हैं, मसनून अमाल बताए जाते हैं, और बताए इसलिए जाते हैं ताकि ज़िंदगी में खैरें और बरकतें और आफियतें हों, और दुनिया में इज्जतें और आखिरत में खैरें हों। ये है पैगाम आज का। ठीक है, घड़ी बहुत आगे जा रही, और आप भी मुझे घड़ियां दिखा रहे हैं।
میں کہتا ہوں جو یہ سو رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں ایسے کر کے دکھاتے ہیں. اور میں نے بلکہ بتایا تھا نا، اوپر روزے کی افطاری تھی اور نعتیں زیادہ پڑھتا تھا، تو وہ بابا جی ایک نعت خان کو بلاتا، اس سے 2-4 بول کر کے نا میری طرف دیکھنا، ایسے کہتا سبحان اللہ، یعنی نیچے بیٹھ، مہربانی کر، جان چھوڑ، سبحان اللہ. اگلے کی باری تھی نا، تو آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. حکیم صاحب نیند آئے، بڑی سخت نیند آئی ہوئی ہے. تیری مرشد تو جاتے جاتے نیند لے گیا تھا، ہماری نہیں لے گیا. میرا مرشد تو 91 میں میری نیند لے گیا تھا، 91 میں. تو آج کے بعد سورۃ فاتحہ کی اس آیت پہ غور کیجئے گا، اس آیت پہ غور کیجئے گا. آپ روایتی زندگی سے نکل جائیں گے. روایتی زندگی، تھپ کی دی چل، تجھے کسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کر کے چل. نہیں، میرے آقا نے ایک ایک غلام کو عمل پہ لگایا ہے، عمل پہ لگایا ہے، اور وہیں سے زندگی کے دن رات سنورے اور برکتوں کے دروازے آئے ہیں اور نسلیں پھلی پھولی ہیں. یہ آج کا سبق ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کی سمجھ آئی؟ یہ کیوں ہے ہر آیت میں، ہر قرآن کی ہر رکعت میں؟ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لازم پڑھنا، امام پڑھ رہے ہیں تو امام کو لازم پڑھنا. باقی جو صورت ملا تیری مرضی ہے، پر یہ پڑھنا لازم ہے. اس میں یہ جو میسج ہے نا، اور میں جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اس میں پیغام یہی ہے کہ پہلے چٹی، اچھا وہاں چٹی ہے، وہاں یہاں چٹی نہیں ہے، بس ہٹی اور کھٹی، ہٹی اور کھٹی. ہٹی کو کہہ لو نعبدو، کھٹی کو کہہ لو نستعین. یہاں چٹی ہے ہی نہیں. وہاں کاروبار کیا، چٹی اس لیے کہتے ہیں کاروبار کیا، چل پڑا، نہ چلا تو گلے پڑ گیا، ایسے نہ چٹی کہتے تھے. اور یہاں چٹی ہے ہی نہیں، ہٹی اور کھٹی، ہٹی اور کھٹی. مل میں بندہ مالدار بن گیا. اب ہٹی بھی آپ کہتے ہو نہ ہو اور کھٹی بھی ہو. کھٹی میں کہتے ہیں کمائی کو، کمائی بھی ہو اور ہٹی دکان بھی نہ ہو. اللہ یہ تو کریم ہے کرنے پہ، مگر اللہ کی ترتیب یہی ہے. اب بیٹھ کے ذکر کریں گے. ہمارے قادری سلسلے کا، قادری حجویری سلسلے کا ذکر ہے، اور جو آپ جس ذکر کر رہے ہیں وقت کے بڑے بڑے ولی یہی کرتے تھے اور اسی سے ولایت پائی تھی. اور یہ کرنے کا طریقہ آج میں تھوڑا سا بتا دوں. دیکھیں میری طرف دیکھیں گے، ایسے سر لیفٹ سائڈ پہ لانا ہے، لیفٹ سائڈ پہ. یہ میں اس لیے بھی ذرا وضاحتیں کر رہا ہوں کہ مجھے بہت سے ایسے ہیں جو سکرین پہ نہیں دیکھ رہے ہیں. پورا ورلڈ میں سکرین میں جا رہا ہوں میں اللہ کے فضل سے، تو مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میں کہوں کچھ ایسے ہیں جو سنیں گے سکرین پہ نہیں دیکھ سکیں گے. ایسے لیفٹ رائٹ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، اور یہاں دل ہے، ہمارے بائیں طرف دل ہے. دل سے لانا ہے لا الہ الا اللہ، اور الا اللہ کی آ کے ضرب لگانی ہے دل پہ، اور یہاں کا لا نکالنا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. لا الہ الا اللہ. اچھا پہلے اسے عادت سے محسوس ہوگی، عادت بنا لے، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی. عادت بنا لے، ایک وقت آئے گا عبادت. اور میرے رب کو، اچھا عبادت کی نیت تھی، عادت ابھی عبادت نہیں بنی، اور عادت بن گئی اور موت آ گئی. اللہ کی عبادت گزاروں میں تجھے کھڑا کر دے. مولا کیوں؟ فرمایا جذبہ تیرا سچا تھا نا. ہم دل کو پڑھتے ہیں، تو بن نہیں سکا، پر ہم نے بنے ہوں کے ساتھ کھڑا کر کے تیرا معاملہ کر دیا کہ جا فدخلی فی عبادی. بنے ہوں کے ساتھ اللہ نے عبادی اس لیے کہا ہے، بنے ہوں ودخلی جنت. اس کی کیفیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اس کیفیت کے ساتھ کہ دل سے میرا ملال لا جتنا بھی ہے، میل سارا نکل رہا.
الا اللہ آ رہا، پھر الا اللہ آ رہا، پھر اللہ آ رہا، اور جب اللہ ہو کا وقت آیا نا، اللہ ہو، اور ہو جو ہے وہ کہتا نا میں گیا نا ہو کا عالم تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے اردو کا فقرہ نہیں سنا؟ میں جو ایسے گیا وہ تو ہو کا عالم تھا، مجھے 7 بجے کا دیا انہوں نے شادی کا، سارا ہو ہی ہوتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 9 بجے جا کے بارات آئی، میں بیٹھا 9:30 بجے کھانا کھلا، میرے شوگر تھی، میں نے جیب سے بسکٹ نکال کے کھانا شروع کر دی۔ ایک بندہ مجھے اپنی کہانی سنا رہا تھا، انہوں نے کہا ہو کا عالم تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ مولا یہاں جو ہے نا ایسا ہو جائے، دل کی تمنائیں، ساری رخصتیں، ساری چیزیں، چاہتیں ختم ہو جائیں، صرف تو ہو اور اونلی تو۔ ہاں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ ہے اللہ ہو۔ یہ اللہ کے پیر فقیر جتنے بھی درویش تھے، صحابہ آل بیت، ان کی یہ ترتیبیں ایسی نہیں تیری میری سمجھ عقل میں نہ آئیں، تیری میرے نالج کی کمی ہے، اپنے نالج کو ٹھیک کر، ورنہ یہ ترتیبیں صدیوں کی آزمائی ہوئی ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.